رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام انما المرء فی الدنیا غرض تنتصل فیہ المنایا ونحب تبادرہ المصائب۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی انسان کو اس کمال کی طرف لے کے جاتا ہے کہ جس کمال کو انسان چاہتا ہے، اس کی خواہشات میں ہے، پسند کرتا ہے۔ تقوی یعنی نظام پروردگار کو اپنانا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کمال کی طرف جائے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں غلطی کر دیتا ہے۔ بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ دنیا میں، بچے جو جذباتی ہوتے ہیں، جو نادان ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن صحیح راستہ نہیں اپنانے کی وجہ سے یا تو اس چیز تک پہنچ نہیں پاتے ہیں یا کہ حتماً نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ بعض اوقات اگر کچھ انہوں نے الٹا سیدھا کیا تو وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے، مثلاً شہرت، مثلاً اور دنیا سے متعلق بہت ساری چیزیں، عہدہ، مال و دولت، جو بھی اس طرح کی چیزیں۔ ہر چیز کا ایک پراپر صحیح طریقہ ہے اور ایک غلط طریقہ ہے۔ جب انسان غلط طریقے سے جاتا ہے تو انسان لگتا اس کو ہے کہ ہم کو مل رہا ہے، لیکن ملتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی کامیابی تک پہنچنے کے لیے بھی ایک پراپر طریقہ ہے اور ایک بظاہر ایسے کہہ سکتے ہیں کہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ غلط طریقہ کبھی بھی انسان کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ کامیاب ہے، وہ ناکامی کو کامیابی سمجھتا ہے، خواہشات کے پورے ہونے کو کامیابی سمجھتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کامیابی سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب پلیئر کھیلنے والے میدان میں اترتے ہیں تو جس کی نگاہ وسیع ہوتی ہے اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو اس طریقے سے چلنا ہے کہ فائنل جیتنا ہے، لیکن اگر نگاہ وسیع نہیں ہوئی، اب ظاہر وہ جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں، یہ بہت واضح مثال اس لیے ہم پیش کر رہے ہیں، لیکن بالفرض اگر نگاہ وسیع نہ ہو اور کوئی بھی ایک لیگ میچ، کوئی بھی میچ جیت کے وہ خوش ہو جائیں کہ ہم جیت گئے، ٹھیک ہے، وہ خوشی اس میچ کے حد تک صحیح ہے، لیکن وہ فائنل کامیابی کی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ دنیا میں اکثر غلطی یہی ہوتی ہے کہ یا تو ہم چھوٹی کامیابیوں کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں، یا بعض اوقات وہ کامیابی ہوتی بھی نہیں ہے، وہ صرف ہمارے خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے کہ جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ خواہشات پوری، ہم ایسا چاہتے ہیں وہ ہو گیا، ہم یہ چاہتے ہیں وہ ہو گیا، ہم اس کو کامیابی سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ جتنے طریقے ہیں اس میں سے کوئی بھی طریقہ کامیابی تک پہنچنے کا طریقہ نہیں ہے، پراپر صحیح طریقہ نہیں ہے۔ کامیابی تک پہنچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ ہے اللہ کے نظام کو اپنانا یا تقوی پروردگار پہ عمل کرنا، وہ ایک پراپر طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ عام انسان کو، چونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان جو ہے جلد باز ہے، کہا گیا ہے ایسا، انسان کی فطرت میں ہے جلد باز، تو انسان چاہتا ہے کہ مثلا آج ہم نے قدم بڑھایا تو کل ہم کو جلدی نتیجہ مل جائے، اور یہ ساری جو کہتے ہیں سر مارتا ہے،
کوشش کرتا ہے، سر پٹکتا ہے، وہ اس لیے کہ بس نتیجہ فاسٹ مل جائے. نہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس کا نتیجہ فاسٹ نہیں ہوتا ہے، جلدی نہیں ہوتا ہے. اکثر چیزیں ایسے ہی جن کا نتیجہ جلدی نہیں ہے، ٹائم لگتا ہے، نتیجے میں وقت چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے بہت ساری چیزیں کی جو خب اللہ ہے، کن فیکن کا مالک ہے، وہ کسی بھی چیز کو بہت جلدی کر سکتا ہے، لیکن بہت سی چیزوں میں اس نے وقت صرف کیا یا ایسا اس کا پروسیس رکھا کہ وقت لگے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، صبر کرنے کی عادت ہو، پریکٹس ہو صبر کرنے کی. یہ ایک ریزن ہے باقی ریزن کے علاوہ. تو اب جب انسان چاہتا ہے کہ فاسٹ نتیجہ ملے اور یہ طریقہ ہے کہ جو اتنی فاسٹ نہیں دیتا ہے، تو اب انسان غلط طریقے پہ جاتا ہے، غلط راستے پہ جاتا ہے. جب انسان غلط راستے پہ جائے گا تو یہاں سے تو انسان کی بنسبت سوچتا ہے جو انسان اس کے اعتبار سے نتیجہ دیر میں ملنے والا تھا. اس لیے ہم کہیں انسان سوچتا ہے، کیونکہ جس کو ہم دیر سمجھ رہے ہیں درواقع وہ دیر نہیں ہے، وہی اس کا وقت ہے. جس کو ہم دیر سمجھ رہے ہیں وہ دیر نہیں ہے، وہی اس کا پراپر وقت ہے. اس کا پروسیس یہی ہے، اس کا طریقہ یہی ہے، اسی ٹائم پہ ہم کو ملے گا، ویسے ہی ملنا ہے. اس سے پہلے ہم جلد بازی کریں گے نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی کام. یہ اتنا صبر، تحمل، اتنی فکر، سمجھ یہ انسان میں ہونی چاہیے. تو اب انسان اس سے فاسٹ نتیجہ چاہتا ہے تو پھر وہ شارٹ کٹ اپناتا ہے. شارٹ کٹ نہ پائیدار ہوتا ہے، نہ نتیجے تک پہنچاتا ہے، کامیابی تک پہنچاتا ہے. اور اگر کوئی چیز مل گئی تو بہت جلد اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. لہذا اگر انسان فاسٹ نتیجہ چاہے گا تو یہ فاسٹ نتیجہ چاہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنے راستے سے ہٹ رہا ہے. راستے سے ہٹے گا یعنی کامیابی کے راستے سے ہٹ گیا. اب دنیا کا کوئی راستہ اس کو کامیابی تک نہیں پہنچا سکتا ہے. جس کو دنیا کہتی ہے کامیابی، در واقع وہ کامیابی نہیں ہے. اور نہ یہ کہ صرف کامیابی نہیں ہے بلکہ اکثر اوقات وہ ہلاکت ہے. کامیابی نہ ہونا ایک الگ عیب ہے، ہلاکت ہونا ایک الگ عیب ہے. لہذا اکثر اوقات وہ انسان کی ہلاکت ہوتی ہے. لہذا اگر انسان کمال تک جانا چاہتا ہے، جو اس کی تمنا ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے، تو اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ ایک طریقہ ہے تقوی الہی، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور سسٹم پہ پکا یقین ہو. بنیادی چیز تو یہ کہ انسان کا ایمان ہو کہ یہ جو اللہ نے ہم کو قانون دیا ہے یہ ہم کو گارنٹی کے ساتھ ہمارے مقصد تک، کمال تک، کامیابی تک پہنچائے گا. اس کے ساتھ انسان جب اس پہ عمل کرے گا تو یقیناً وہ کامیابی تک پہنچے گا. اور پھر ہم یاد دلائیں، اس سے پہلے بھی یاد دلایا کہ مولا کائنات نے جو وصیت کی ہے ضربت کے بعد، اس میں یہی کہا کہ اللہ دیکھو قرآن کو تنہا مت چھوڑنا، ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں اس پہ عمل کر کے تم سے آگے نکل جائیں. قرآن مجید ایک نظام ہے، سسٹم ہے. جو بھی سسٹم پہ عمل کرے گا وہ مقصد تک پہنچ جائے گا. حتیٰ دوسری قومیں بھی اگر اس سسٹم پہ عمل کریں گی تو مقصد تک پہنچ جائیں گی. تو اگر دوسری قومیں قرآن مجید سے اتنا فائدہ اٹھا سکتی ہیں تو ہم بدرجہ اولا زیادہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن کو سمجھنے، سمجھانے اور اس کے ساتھ بہت ساری دوسری چیزیں موجود ہیں کہ جو ہم کو اپنے مقصد تک یا کامیابی تک پہنچا سکتی ہیں. اور اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کئی جملہ کی جس پہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے، اس کا ہم نہ ایک ہی جملہ بلکہ حکمت پہلے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ امام نے فرمایا کہ انسان اس دنیا میں وہ نشانہ ہے کہ جس پر موت اپنے تیر چلاتی رہتی ہے، وہ مصائب کی غارت گری کا نشانہ بنا رہتا ہے. یہاں کے ہر گھوٹ پر اچھو ہے اور ہر لقمے پر گلے میں ایک پھندا ہے. اچھو یعنی ٹھسکا جسے یہاں کی زبان میں کہتے ہیں. انسان ایک نعمت کو حاصل نہیں کرتا مگر یہ کہ دوسری ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور زندگی کے ایک دن کو حاصل نہیں کرتا یا اس کا استقبال نہیں کرتا مگر یہ کہ دوسرا ہاتھ سے نکل جاتا ہے. آج کا دن آیا تو کل کا چلا گیا، دونوں دن ایک ساتھ نہیں ہوتے. ہم موت کے مددگار ہیں اور ہمارا نفس ہلاکت کا نشانہ ہے. ہم کہاں سے بقا کی امید کریں؟ جبکہ شب و روز کسی شرف کو، عمارت کو
اونچا نہیں کرتے ہیں، جو ہمارے اقدار ویلیوز ہیں ہم ان کو اونچا نہیں کرتے ہیں، ان کو بلڈ اپ نہیں کر رہے ہیں، مگر یہ کہ حملہ کر کے اسے منہدم کرتے ہیں اور جسے بھی یکجا کرتے ہیں اسے بکھیر دیتے ہیں۔ مولا کائنات نے اس حکمت میں دنیا کے واقعی چہرے کو پیش کیا ہے ہمارے سامنے۔ اس کے 6 حصے کر کے 6 حصوں پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن تتمہ یا اختتام کے طور پہ ایک نتیجہ جو کہ بہت اہم ہے آج وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا، جسے جم بندی کہتے ہیں۔ در واقع مولا کائنات نے جہاں اس میں دنیا سے متعلق گفتگو کی ہے، تو اگر دیکھیں تو نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے کئی جگہوں پہ دنیا سے متعلق گفتگو کی ہے۔ دنیا ہم کو دھوکہ مت دو، دنیا کی مثال سانپ کی جیسی، بہت سی چیزیں ہیں کہ جو مولا کائنات نے کہا۔ خود اگر مولا کائنات سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو اگر روایات کی اس میں جائیں تو ہماری جو معتبر کتابیں ہیں روایات کی، اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے دنیا کی جو حقیقت اور یا اس کی مذمت میں بہت ساری باتیں ہم ایک آدھ دو آپ کی خدمت میں جلدی سے پیش کرتے ہیں، کیونکہ سارے اقوال یہاں پہ نہیں پیش کر سکتے، اتنے زیادہ اقوال ہیں کہ جو دنیا کی مذمت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت، یہاں پہ یہ چیز واضح کر دیں کہ جو دنیا کی مذمت ہے، جو دنیا کے خلاف اتنی ساری باتیں ہیں، اقوال ہیں، اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ خوب اب اتنی خراب چیز ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، تارک دنیا نہیں بننا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر حب دنیا نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو۔ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو دنیا کے بغیر کم محسوس کرتا ہے، ناقص محسوس کرتا ہے، دنیا کی چیزوں کے بغیر اپنے آپ کو کم محسوس کرتا ہے، اور واضح کرے انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہو جاتا ہے کہ دنیا حاصل کرے۔ زہد کی جو تعریف، جو پہچان بتائی گئی ہے زہد کی، کہ انسان ایسا ہو کہ دنیا کے مل جانے پہ بہت زیادہ خوش نہ ہو، اور یہی اس کی دلیل ہے کہ انسان جب دنیا کی چیزیں حاصل کرتا ہے بہت خوش ہوتا ہے۔ آج ہم نے مثلا ہماری زندگی کا یہ خواب تھا اور فلاں چیز ہم نے آج حاصل کر لی۔ دنیا کے کھو جانے پہ بہت رنجیدہ نہ ہو۔ ایک چیز پسند ہے انسان کو، اللہ نے وہ نعمت دی تھی، اس نے حاصل کیا، خوب اتفاق ہے کہ وہ کچھ ایسا وہ ہوا کہ اس کے ساتھ نہیں رہی، اب کیسے بھی ہو سکتا ہے، تو بعض اوقات پھر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ایسا کیسے، یہ وہ دوسری چیزیں کی ان ویلیوز کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ زہد کے لیے پہچان بتائی گئی ہے کہ دنیا کے مل جانے سے بہت زیادہ انسان خوش نہ ہو، چھوٹ جانے سے، چلے جانے سے بہت زیادہ رنجیدہ، غمگین اور پریشان نہ ہو۔ دنیا سے متعلق جو اہل بیت نے بات پیش کی ہے وہ یہی ہے، ورنہ ائمہ معصومین اور خود انبیاء دنیا میں زندگی گزارتے تھے۔ ایسا نہیں کہ دنیا سے کنارے کہیں جا کے نعوذ باللہ وہ جنگل میں رہتے تھے، وہ جنگل بھی دنیا ہی ہے، دنیا سے باہر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا کو ترک کر دیں، صوفی بن جائیں، وہ بھی دنیا میں رہتے ہیں۔ دنیا تو آدمی چھوڑ ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ موت آ جائے، بالآخر دنیا کو استعمال کرے گا۔ دنیا کو استعمال کرے، جتنی ضروریات ہیں، جو ضروریات ہیں استعمال کرے، لیکن کسی چیز سے دل نہ لگائے۔ یہ اس پہ یعنی خود یہ موضوع ہے۔ بعض اوقات ایسے افراد بھی ہیں جن کے پاس دنیا بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن وہ دنیا سے دل لگائے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کے پاس دنیا ہوتی ہے لیکن دل نہیں لگائے ہوتے۔ تو ہونا نہ ہونا معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ دل نہ لگا۔ یہ ہر انسان خود اپنا ٹیسٹ لے سکتا ہے، ہم لوگ کسی دوسرے پہ تبصرہ نہ کریں۔ ہر انسان خود اپنے کو دیکھے کہ ہم دنیا سے بہت زیادہ دل لگا ہے کہ نہیں۔ یہ حب دنیا جو ہے، دنیا کی جو محبت ہے، یہ سب سے بڑی پرابلم ہے۔ لہذا دو باتیں یا دو قول ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ پہلا یہ رسول کا کہ یہ رسول فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، اور ہر گناہ یا ذنب اس کی ابتدا ہے۔ دنیا کی محبت، اگر انسان کے اندر دنیا کی محبت ہے تو انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے، اور انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی ابتدا یہ دنیا کی محبت سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے۔
اور ایک بہت مشہور قول ہے کہ جو رائج ہے اس مسئلے میں، وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، راس کل خطیہ حب الدنیا، دنیا کی محبت ہر خطا غلطی کی بنیاد ہے، اصل ہے، جڑ، یہ دنیا کی محبت ہے۔ یعنی کوئی وجہ ہے کہ جو مولا کائنات نے دنیا سے متعلق اتنی گفتگو کی ہے، ائمہ نے، معصومین نے دنیا سے متعلق اتنی گفتگو کی ہے۔ ان ساری چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو مادیات، دنیا، یہ ساری چیزیں ان سے بہت زیادہ وابستہ، اٹیچ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ انسان در واقع اس کی آزادی، وہ آزاد ہے کہ نہیں ہے، اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کتنا دنیا کے چنگل میں۔ اگر انسان دنیا کے چنگل میں ہے تو آزاد نہیں ہے، قید میں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کو آزاد کہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بھی ائمہ کے اقوال اور بہت سارے واقعات و سیرت موجود ہیں۔ لہٰذا انسان کے جو زیادہ تر گناہ ہیں وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ روایات میں جو گناہ کی وجہ بتائی گئی ہے وہ بعض دوسری وجہ بھی بتائی گئی ہیں، اور آخر میں آ کے پھر وہ ایک ہی ملتی ہیں۔ مثلا ابھی ولادت بھی تھی 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ کا ایک چھوٹا سا قول ہے کہ ما عرف اللہ من عصاہ، وہ انسان کی جو گناہ کرے در واقع وہ اللہ کو نہیں پہچانتا۔ صحیح معنوں میں انسان کے گناہ کی بنیادی یہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کو نہیں پہچانتا ہے، سسٹم کو نہیں پہچانتا ہے، نظام کو نہیں پہچانتا ہے، ائمہ کو نہیں پہچانتا ہے، معصومین کو نہیں پہچانتا ہے، کامیابی کو نہیں پہچانتا ہے، ان چیزوں کی۔ اور یہ ساری بات پلٹتی خود اللہ پہ، اصل اللہ کی معرفت کہ جو ہماری خلقت کا مقصد ہے۔ اللہ کو نہیں پہچانتا ہے اس لیے گناہ کرتا ہے، دوسری طرف سے دنیا کو چونکہ اپنے حساب سے پہچانتا ہے اس لیے گناہ کرتا ہے۔ اور اس کی اصل بنیاد ہے کہ انسان کی فکر محدود ہوتی ہے۔ یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ لوگوں کو فکر کی طرف نہ جانے دیں، فکر ماریں، فکر کرنے سے روکیں، یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو فکر سے جدا کیا جائے، لوگ سوچیں کم، فکر کم کریں، لوگوں کا مزاج تقلیدی ہو، جو دیکھا وہ کیا، جو سنا وہ کیا۔ اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی تھی کہ کس طریقے سے کلچر میں ہم لوگوں کو ڈھالا جا رہا ہے، ہم جو دیکھتے ہیں فوراً اس کو اپنانے لگتے ہیں۔ پینٹ ایسی پہنی جا رہی ہے تو ہمارے جوان ویسے ہی پہننے لگتے ہیں، ہیئر اسٹائل یہ ہے وہی اپنا لیتے، یہ تقلیدی ذہن ہے۔ کوئی اس میں ریزن، کوئی وجہ نہیں کہ آیا ہم جس کی تقلید کر رہے ہیں وہ اس لائق ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے جو پروگرامز ہیں اس میں جو گیدرنگ ہے، مکس گیدرنگ، کیسے ڈریس، کیسے کھانے، کیسے کیا، ہم خود نہیں سوچتے ہیں کیا ہونا چاہیے، حکمت نہیں ہے اس کے پیچھے، لاجک نہیں ہے، منطق نہیں ہے، ہم خالی دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ لہٰذا آج معاشرے میں ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، یہ رائج ہے، اس بنیاد پہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ یہ کیا جا رہا ہے، یہ ہوا ہے، یہ رائج ہے، اس بنیاد پہ ہم کریں۔ یہ ایک تربیت ہے، اور اس تربیت کو دیکھیں تو اس اعتبار سے دشمن، انسانیت کے دشمن، ہم نہیں کہیں گے اسلام کے، انسانیت کے دشمن اپنے اہداف کو کافی حد تک پا چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے کلچر میں، اپنی باتوں میں، اپنے اعتبار سے، اپنی افکار میں لوگوں کو اسیر کیے ہوئے۔ لہذا دنیا کو اس جذباتی عنوان سے، خواہشات کے عنوان سے ہم نے پہچانا، دنیا کو اللہ تک پہنچانے کے ذریعے کے عنوان سے نہیں پہچانا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب فکریں محدود ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہے فکر، اور اسی لیے انسان گناہ بھی کرتا ہے۔ جب چھوٹی فکر ہوتی ہے تو انسان کیا دیکھتا ہے؟ مثلا چھوٹی فکر ہوئی، ایک میچ جیت کے انسان خوش، لیکن جس کی فکر بڑی ہوتی ہے وہ فائنل کو دیکھتا ہے، جس کی اور بڑی فکر ہوئی وہ اور آگے کو دیکھتا ہے۔ یہ فکر کی وسعت ہے، لیکن جتنی یہ ہم نے مثال دیا، ورنہ وہ فکریں کہ جو صرف دنیا کے بارے میں سوچیں وہ چھوٹی فکریں ہیں۔ فکر در واقع وہ ہے کہ جو آخرت کے بارے میں سوچے، جو عاقبت کے بارے میں سوچے، وہ فکریں۔ یہ فکریں جو آخرت کے بارے میں سوچیں، جو وسیع فکر ہیں، وہ کبھی گناہ نہیں کریں گی، وہ دنیا کے معاملے میں نہیں الجھیں گی، چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہیں۔ بعض اوقات دیکھا لوگ چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھ جاتے ہیں، گناہ بھی کرنے لگتے ہیں، ذرا سا کچھ مسئلہ پیدا ہوا، غیبت، تہمت، الزام، لائی، جھگڑا، گالی گلوج، بے ایمانی، ساری چیزیں آنے لگتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت شارٹ
ٹرم پہ بہت ہی مختصر سے فاصلے کے لیے وہ اپنی کامیابی کو، اپنی جیت کو، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ فطری چیز ہے گناہ، لیکن جب نگاہ وسیع ہوگی تو یہ چھوٹی چیزیں خود بخود ہٹ جائیں گی، پھر انسان اپنے وسیع اہداف کو دیکھے گا، وسیع مقصد کو دیکھے گا۔ لہٰذا یہ چیزیں ہیں کہ جو گناہ کے لیے وسیلہ بنتی ہیں۔ دوسری طرف سے آپ دیکھیں تو خود جو مولا نے دنیا سے متعلق جو چیزیں بتائی ہیں، مثلا ایک پوائنٹ یہ کہ انسان ہمیشہ موت کا مقصد ہے، ہدف ہے، کبھی بھی موت، یہ موت کے تیر کا مقصد ہے نہیں، تیر چلا کرتے ہیں، یعنی کبھی بھی انسان مر سکتا ہے، ایک۔ دوسری چیز کہ ہر لحظے، ہر لمحے انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خطرہ ہے، حتیٰ بعض اوقات ایک لقمہ بھی گلے میں پھنس جائے انسان مر جائے، ہر لحظے موت کا خطرہ۔ تیسری چیز کہ جو انسان کے چاروں طرف ہے وہ یہ کہ، اور ایک بہت اہم نقطہ جو امام نے فرمایا ہے کہ انسان دنیا میں یہ تو دیکھتا ہے کہ ہم پا کیا رہے ہیں، اس پہ دھیان نہیں دیتا کہ ہم کھو کیا رہے ہیں۔ حتیٰ یہی جو دنیا کی چیزیں ہیں، مادیات ہیں، یہ بھی جب انسان لیتا ہے تو دوسری چیزیں چلی جاتی ہیں ہاتھ سے، دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کی جو چکا چوند ہے انسان اس کو بھی جمع نہیں کر پاتا ہے۔ ساری نعمتیں ایک ساتھ انسان کے پاس جمع نہیں ہوتی ہیں، کچھ آتی ہیں، کچھ چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ ساری چیزوں کو اگر ہم جمع کریں تو یہ دیکھیں کہ جو سرمایہ ہے، چاہے وہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہو، چاہے وہ دنیا کا سرمایہ ہو، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ زندگی بھی کبھی بھی جا سکتی ہے، یہ نعمتیں بھی کبھی بھی جا سکتی ہیں۔ اس پہ بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ جو گزرے ہیں، کہ تم جنگل میں کسی سے کہا، بہت تفصیلی چیز ہے، ہم صرف اشارے میں تاکہ نتیجہ سامنے ہو، کہ جنگل میں ہو اور تم پیاس سے مر رہے ہو، ساری سلطنت کا آدھا حصہ کوئی اگر تم سے مانگے اس عوض میں کہ تم کو آج کی زبان میں کہا جائے ایک گلاس پانی دے دو گے؟ ہاں دے دیں گے جان بچانے کے لیے۔ اور اگر تمہارے پیشاب میں مشکل ہو جائے اور نہ ہو تو اس بنیاد پہ کوئی آدھی سلطنت کو مانگے کہ تمہارا پیشاب جو ہے وہ ہو جائے صحیح، اور تم دے دو گے؟ کہاں دے دیں گے۔ کہ سوچو کہ تم اس چیز پہ ناز کرتے ہو کہ جس کا آدھا حصہ ایک گھونٹ پانی کے پینے پہ ہے اور آدھا حصہ ایک گھونٹ پانی کے نکل جانے پہ ہے، اس پہ تم، یہ دنیا تو کبھی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، کسی موقع پہ بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اس چیز کی طرف امام متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں عبرت ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو لالچ سے دور کرے، لذتوں سے دور کرے، خواہشات سے دور کرے۔ لذت یہ بھی ایک موضوع ہے، ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے جوان اس پہ غور کریں۔ فطری چیز ہے، انسان کھانا بھی کھاتا ہے تو لذت اور ذائقہ اس کو محسوس ہوتا ہے۔ ذائقہ اچھا نہیں ہو تو انسان کے گلے سے کھانا نہیں اترتا، ذائقہ اچھا ہو تو کبھی کبھی زیادہ بھی کھا لیتا ہے۔ ہونا نہیں چاہیے، اگر چاہیے ہے غلط ہے، لیکن ہوتا ہے ایسا، عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ فطری چیز ہے، لیکن یہ فطری چیز ہماری خواہشات نہیں بننی چاہیے کہ مثلا ذائقے کے اسیر ہو جائیں، ہم لذت کے اسیر ہو جائیں۔ یہ لذت صرف کھانے کی لذت نہیں ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کی لذت ہوتی ہے۔ انسان اس کو جو دنیا کی لذت محسوس ہوتی ہے، کبھی شہرت میں لذت محسوس ہوتی ہے، کبھی اس کو سرمایہ میں لذت محسوس ہوتی ہے، کبھی عہدے میں لذت محسوس ہوتی ہے، کبھی تعریف میں، واہ واہی میں لذت محسوس ہوتی ہے، چاہتا ہے واہ تعریف، اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ بہت ساری انسان ان لذتوں سے اپنے آپ کو دور کرے۔ یہ چیزیں جذباتی ہیں، جتنا حاوی ہوں گی اتنا ہماری عقل کام کرنا بند کرے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جب انسان عقل سے دور ہوگا تو کبھی بھی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کریں تو انسان خود بخود دنیا سے آزاد ہوگا، دنیا کا اسیر نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کو ترک کر دے، استعمال کرے دنیا کو، جو بھی اس کی ضروریات ہیں مکمل پوری طریقے سے استعمال کرے، ایسے استعمال کرے کہ دنیا وسیلہ ہے آخرت تک پہنچانے کا۔ اسی میں انسان کی سعادت ہے اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ مولا کائنات اس 6 پوائنٹ میں جو ہم کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ دنیا کی جو محبت، لگاؤ، جو اٹیچمنٹ ہے، اس سے ہم آزاد ہو جائیں اور سعادتوں کو حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العدون ولا یودی حقه المجتہدون اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ اللهم صل على محمد وآل محمد وصولة الحیدریہ اللهم صل على محمد وآل محمد والعصمة الفاطمیہ اللهم صل على محمد وآل محمد والحلم الحسنیہ اللهم صل على محمد وآل محمد والشجاعة الحسینیہ اللهم صل على محمد وآل محمد والعبادة السجادیہ اللهم صل على محمد وآل محمد والآثار الباقریہ اللهم صل على محمد وآل محمد والمأثر الجعفریہ اللهم صل على محمد وآل محمد والعلوم الکاظمیہ اللهم صل على محمد وآل محمد والرضاء الرضویہ اللهم صل على محمد وآل محمد والجود التقویہ اللهم صل على محمد وآل محمد والنقاوة النقویہ اللهم صل على محمد وآل محمد والہیبة العسکریہ اللهم صل على محمد وآل محمد والغیبة الہیہ اللهم صل على محمد وآل محمد وجل ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مذہبی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت بعض روایات کے اعتبار سے 3 رجب 10ویں امام علی النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہادت کی تاریخ ہے، اور اسی اعتبار طریقے سے بعض روایات کے اعتبار سے 5 رجب یہی 10ویں امام علی النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کی تاریخ ہے۔ ابھی اس سے پہلے امام کی تاریخ ایک دوسرے روایت کے اعتبار سے گزر چکی ہے، شہادت کی، اور گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے بعد کی جو مناسبت ہے وہ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے ولایت باسعادت کی تاریخ ہے۔ خوب جناب عباس کو لے کے بہت ساری چیزیں کہ جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں وہ جناب عباس کی شخصیت سے میچ نہیں کرتی، لہذا ہم اپنے جوانوں سے گزارش کریں گے کہ جناب عباس کی سیرت کو پڑھیں۔ جوان کس طریقے سے ایک کامیاب زندگی کو اپنا سکتا ہے، گزار سکتا ہے، اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے جوانوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب عباس، جناب قاسم، نوجوان، جوان، جو بھی اس طرح کی شخصیات ہیں ان کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کریں۔ ہاں، یہ ایک مشکل ہے کہ آپ کو شاید آسانی سے ان شخصیات کے بارے میں کتابیں موصول نہ مل پائیں، تو خوب اس کے لیے آپ سہارا لے سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں، حتیٰ اس کے لیے دوسرے بھی ذرائع ہیں، لیکچرز وغیرہ، کلاسز، کہ اس کے ذریعے سے ہم سیکھیں۔ لیکن جب ہم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہماری کامیابی یا ہماری ضرورت اس میں ہے تو پھر ہم اس کو حاصل کرنے کی ممکنہ کوشش کریں گے، تو وسائل بھی مہیا ہو سکتے ہیں۔ ہوتا ہے زندگی میں، جس چیز کی ہم اہمیت سمجھتے ہیں اس کے پیچھے ہاتھ پیر مارتے ہیں تو وسائل مہیا ہوتے ہیں۔ جناب عباس کی جو ایک شخصیت ہے وہ یہ کہ سب سے بنیادی چیز کی جو ان کی تعریف روایات میں کی گئی ہے کہ بہترین اطاعت گزار۔ جناب عباس سے ہم سلیقہ اطاعت سیکھیں،
اطاعت میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے پرابلمس ہیں کہ جو کریٹ کیے جاتے ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات اطاعت میں انسان جو اطاعت کرتا ہے وہ خواہشات کو ساتھ لے کے اطاعت کرتا ہے، مانیں گے اہل بیت کی، لیکن فلاں چیز کا ہمارا بھی دل چاہ رہا ہے، اس کو بھی ساتھ میں ملا لیں گے۔ بعض اوقات آسانیوں کی بنیاد پہ اطاعت ہوتی ہے، آپ کی بات مانیں گے لیکن جو آسان لگے گا، جو سخت ہے اس کو نہیں مانیں گے۔ خب اس کو اطاعت نہیں کہتے ہیں، اطاعت اسے کہتے ہیں اہل بیت کی اطاعت کی بات ہے۔ اطاعت نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی بات، حتیٰ ذات پروردگار کی اطاعت کی بات ہے۔ اطاعت کیسے کہتے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن نے کہا پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اطاعت یعنی کمپلیٹ اطاعت۔ پھر اب جب یہاں پہ انسان پہنچتا ہے اطاعت میں، تو اب یہاں پہ بصیرت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پہ پھر جب دشمن آ کے حملہ کرتا ہے اور آنے کے بعد پھر وہ انسان کو اس طریقے سے بہکاتا ہے کہ مثلا یہ چیز اطاعت پروردگار میں شامل ہے، وہ اپنی چیزوں کو لا کے شامل کرتا ہے، لوگ اس کو اللہ کی اطاعت سمجھ کے، رسول کے، اہل بیت کی اطاعت سمجھ کے اپنا لیتے ہیں اور در واقع بہک جاتے ہیں۔ جناب عباس کی جو شخصیت ہے وہاں پہ اطاعت بدرجہ اتم منزل کمال پہ تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ بصیرت منزل کمال پہ تھی۔ جناب عباس نے میدان کربلا میں صرف اسلحوں کی جنگ نہیں لڑی ہے، ہم لوگ شخصیات کو صرف اسلحوں کی جنگ سے، یہ مولا کائنات کی شخصیت کو ہم لوگ پوری طریقے سے نہیں پیش کرتے ہیں کہ صرف اسلحے کی جنگ سے پیش کرتے ہیں۔ مولا کائنات میں بڑے کمال پائے جاتے ہیں، اگر ان ساری چیزوں کو پیش کریں تو آج دنیا مولا کائنات کی مرید ہو، وہ لوگ کی جو مولا کائنات کا نام نہیں جانتے ہیں آج وہ مرید ہو۔ اس طریقے جناب عباس کو اسلحوں کی جنگ سے ہم نے پہچانوانے کی کوشش کی۔ جناب عباس میں اسلحوں کی جنگ کا فن اور ہنر بہت ہی بہترین طریقے سے پایا جاتا تھا، لیکن اس سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے یہاں بصیرت پائی جاتی تھی، آپ کے یہاں فقاہت پائی جاتی تھی، آپ کے یہاں اطاعت پائی جاتی تھی، آپ کے یہاں اہل بیت کی و اللہ کی معرفت پائی جاتی تھی، توحید پائی جاتی تھی۔ ان پہلوؤں کو کیوں ہم نظر انداز کرتے ہیں؟ وہ پہلو ہیں کہ جو ہم کو کمال کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جناب عباس کی شخصیت ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کو ہٹا دیں اور خالی اس کو دیکھیں، اسلام کے نظام میں اسلحے کی جنگ مجبوری ہے۔ آپ خود کربلا میں دیکھیں کتنی مرتبہ جنگ کا مسئلہ پیش آیا، امام نے کہا کہ نہیں ہم پہل نہیں کریں گے، یہ اصول ہیں، یہ قانون ہے، ساری چیزیں مجبوری ہے۔ یا ایک جگہ پہ امام نے کہا ان الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ وذلہ وہیہات من الذلہ، اس نامراد کے بیٹے نامراد نے ہم کو اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جس کا ایک راستہ اسلحوں کا، ایک ذلت، اللہ ہم کو ذلت سے بچائے۔ یعنی اس موقع پہ پہنچ کے بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ ہم جنگ کو اپنائیں گے، آخری مجبوری کا نام جنگ ہے کہ جہاں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو۔ تو اب سوچئے کہ وہ اہل بیت کی جو آخری مرحلے میں اتنی مہارت رکھتے ہیں، تو پھر وہ چیز کی جو اہل بیت کی روزانہ کی زندگی میں ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے ان کے ساتھ ہے، جسے ہم کہتے ہیں معرفت پروردگار، اطاعت پروردگار، فقاہت، یہ وہ کس معیار پہ ہوگی، کس کمال پہ ہوگی؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ جس چیز کو آدمی کو کبھی کام پڑتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے، جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ جناب عباس کی شخصیت اس پہلو سے بھی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ خوب اس سے زیادہ وقت نہیں ہے کہ اس مسئلے پہ گفتگو کریں۔ عشرہ فجر کا آغاز ہو چکا ہے، جسے دہ فجر کہتے ہیں۔ خوب یہ کیا؟ ایران کا جو اسلامی انقلاب ہے، اس میں امام خمینی جب ایران تشریف لائے اور انقلاب کی کامیابی، اس بیچ 10 دن گزرے۔ یہ امام کا آنا، امام خمینی کا آنا، یہ ایک بہت بڑی خود ایک انقلاب تھا۔ یہ دہ فجر، عشرہ فجر فروری کے شروع میں شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ دن ہے، یہ وہ دن اہم دن ہے کہ جن دنوں میں البتہ اس وقت چونکہ انقلاب کے خلاف اپنی قوم میں اور دوسرے جگہوں پہ اتنی نگیٹو پروپیگنڈا اتنا نہیں کیا گیا تھا، اس کے خلاف اتنا کام نہیں، لہٰذا تقریباً سب لوگ انقلاب کو بہت تیزی سے قبول کر رہے تھے، ایکسیپٹ کر رہے تھے، اور اس کے ویلیوز کو سمجھ رہے تھے کہ یہ در واقع مذہبی تحریک ہے، کوئی ذاتی کسی خاص ملک سے متعلق سیاسی ایسی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ خالص مذہبی تحریک ہے کہ جو مذہب کو، لیکن اس بات کو اس سے دشمن پہچان رہا تھا۔ دشمن کی نگاہ، یہ وہ 10 دن ہیں کہ دشمن کروٹ بدل رہا تھا، یہ وہ 10 دن ہے کہ دشمن پریشان تھا، مضطرب تھا۔ دشمن کی نگاہ، اس کو اطمینان ہو گیا تھا، یقین ہو گیا تھا کہ انقلاب کامیاب ہو جائے گا۔ یہی وہ 10 دن ہے کہ جن 10 دنوں کے بیچ میں
امریکہ جیسے ممالک نے انقلاب کو، ابھی بظاہر اعلان نہیں ہوا کہ کامیاب ہو گیا، انقلاب کو خراب کرنے کی، انقلاب کو ختم کرنے کی پروگرامنگ شروع کر دی تھی. یہی وہ 10 دن دنیا کی نگاہیں جمی تھیں اور ان کو مایوسی محسوس ہو رہی تھی کہ اگر یہ انقلاب کامیاب ہو گیا تو ہمارا پورا سسٹم تہس نہس ہو جائے گا. آج اتنے سال گزرنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن صحیح سوچ رہا تھا. آج اس کا پورا سسٹم تقریباً تہس نہس ہے. وہ جو اس کو خالی راستہ مل رہا تھا پوری دنیا کے اوپر اپنا پولیٹیکل، اکنامیکل، کلچرل ہر طرح کا قبضہ کرتا جا رہا تھا، پوری دنیا کو اسیر بنا رہا تھا، غلام بنا رہا تھا، آج دیکھیں اس سے بہت سارے ملک ہیں کہ جو باہر ہیں. اس نظام نے اس کو چیلنج کیا، آزادی دلائی ہے، اس غلامی سے چھٹکارا دلایا. ورنہ جو حال سعودیہ جیسے ممالک کا ہے، UAE جیسے ملک کا ہے، اور بھی اس طرح کے ملک کا ہے، شاید اس سے بدتر حال پوری دنیا کا ہوتا، اور شاید کسی کو احساس بھی نہ ہوتا کہ ہم کتنی قیمتی چیزیں ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے چھوڑے جا رہے ہیں. لہٰذا یہاں پہ بھی ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ انقلاب کے بارے میں پڑھیں، اس کے بارے میں فکر کریں کہ انقلاب کیا ہے، کیوں آیا ہے، اہداف کیا ہیں. یہ انقلاب صرف ملک کا انقلاب نہیں ہے، یہ فکر کا انقلاب ہے. ملکوں کا انقلاب ملکوں کی حدود میں محدود ہو کے رہ جاتا ہے. دشمن اس نزاکت کو پہچانتا تھا، اسی لیے اس نے جب انقلاب سے لڑنا شروع کیا، مقابلہ کرنا شروع کیا، تو ملکوں کے باہر جا کے بھی اس کا مقابلہ کیا، اس کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کیا، کیونکہ معلوم تھا کہ یہ فکری انقلاب ہے، جہاں پہنچے گا وہاں دشمن کے لیے یا باطل کے لیے پرابلم ہوگی. آج آپ دیکھیں نائجیریا میں باطل کو پرابلم ہے، آج آپ دیکھیں بحرین میں باطل کو پرابلم ہے، سعودیہ میں باطل کو پرابلم ہے، حتیٰ اور بھی ایسے بہت ساری جگہیں ہیں کہ جہاں یمن میں پرابلم ہے، بحرین، بہت سارے کیوں؟ اس لیے کہ فکری انقلاب ہے، ایکسپورٹ ہوا، دنیا کے مختلف ملکوں میں ایکسپورٹ ہوا، جہاں جہاں پہنچا ہے وہاں وہاں باطل کو پرابلم ہے. اور جیسے جیسے یہ پھیلے گا پرابلم ہوگی، یہ پھیلے گا اس لیے کہ یہ انقلاب انسان کی جو فطرت ہے اور لاجک ہے اس کے مطابق ہے. لہٰذا عام انسان اس کو بہت فاسٹ کیچ کرے گا، کیونکہ نظام اسلام ہے، الہی نظام ہے، یہ انسان کو کمال کی طرف لے کے جائے گا. اس کے بعد پچھلے ہفتے عالم اسلام کا ایک بہت عظیم سرمایہ جو ہمارے بیچ میں نہیں رہا، ایک مرجع علی قادر آیت اللہ العظمیٰ اور صافی گل پیگانی کا انتقال ہو گیا. تقریباً 102 سال، بہرحال 100 سال سے زیادہ کی عمر تھی. علم، تقوی، بصیرت، مختلف اعتبار سے ایک بہت بڑا یہ خزانہ تھا. حتیٰ بھی انقلاب سے متعلق گفتگو کی آغا صافی گل پیگانی، انہوں نے انقلاب کی بقا، انقلاب کے آنے، اس کی حمایت میں ہر ممکن کوشش کی اس کے کیونکہ معلوم یہ مراجع دور بیٹھے، ہمیں نہیں لگتا کہ مراجع کیسے سوچ رہے ہوں، کیا سوچ رہے ہوں، کہاں تک ان کی فکر ہے، لیکن وہ باریکی سے دشمن کے ہتھ کنڈوں کو بھی محسوس کرتے تھے اور جو حق کی تحریک ہوتی تھی اس کو بھی محسوس کرتے تھے. لہٰذا مراجع نے، آپ دیکھیں انقلاب کی جتنے مراجع ہیں، مراجع نے انقلاب کی حمایت کی ہے. آغا صافی گل پیگانی بھی، امام خمینی، انقلاب ان کے سخت حامی تھے، بہت ہی پورے اعتبار سے حمایت کرتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے شاگرد ہیں کہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ کی کتابیں ہیں، آثار ہیں. بہرحال ایک بہت بڑا حادثہ ہے اور ایک بہت بڑا سانحہ ہے. ایسا خلا ہمارے درمیان واقع ہوا ہے کہ جو آسانی سے پورا نہیں ہو سکتا ہے. 2 چیزیں اور ہیں لیکن وقت نہیں ہے، ہم صرف اشارہ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. امارات میں غاصب ریاست کے سربراہ زائونزم کے، ان کو اپنی سرزمین پر بلایا. یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ذلت کی بات ہے. اس کو بڑی امیدیں رہی ہوں گی جو کچھ رہا ہوگا، لیکن نہ کچھ ملا ہے اور نہ کچھ ملنے والا ہے. وہ سوائے ذلت و خواری کے امارات کو دیکھیں، لوگوں کو محسوس نہیں ہے ہوتا ہے. اس ٹائم اسرائیل، ابھی اسی نقطے پہ گفتگو کرتے ہیں اور دوسرا چھوڑ دیتے ہیں. اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو نہایت بدترین حالات سے گزر رہا ہے. اس کو اپنے وجود کو بچانے کے لیے مشکلات محسوس ہو رہی ہیں. رہبر معظم کا وہ جملہ یاد ہے نا، 25 سال والا، اس میں سے اچھا خاصا وقت گزر چکا ہے. اس بات پہ خود
اسرائیل کو زیادہ بھروسہ ہے. وہاں کے حالات ہم نے کسی جمعے میں یہ باتیں پیش کی ہیں. کتنے یہودی ہیں کہ جو اسرائیل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یقین ہے ان لوگوں کو وہاں کے اندر کے حالات، وہاں کے پولیٹیکل حالات، بہت سارے حتیٰ اکنامیکل حالات پہ بھی بعض اعتبار سے اثر پڑ رہا ہے. اب جب اس طرح کی طاقتیں اپنے وجود کو خطرے میں دیکھتی ہیں تو بچانے کے لیے یہ جو الگ الگ ملک سے ان کے معاہدے ہو رہے ہیں، آنا جانا ہو رہا ہے، وہ ملک سمجھ رہا ہے. اور پڑھاتے بھی یہی ہے نا کہ ہم تم کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے. ایکچولی کچھ نہیں دیتے ہیں، وہ لیتے ہیں حمایت. دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں دیکھو اتنے ملک ہمارے ساتھ ہیں، ہماری پاور ہے. یہ سوائے دھوکے کے، سوائے غلط فہمی پیدا کرنے کے کچھ اور نہیں ہے. کہ جو پولیٹکس اسرائیل میں، یہ وہی پولیٹکس ہے کہ جو بنی امیہ کی اور ان جیسوں کی پولیٹکس تھی. اسرائیل اور امریکہ جیسوں کی پولیٹکس ہے. لہذا اس طرح کے ملک، یہ ان کی حماقت اور جہالت کی دلیل ہے کہ ایسے ظالموں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سپورٹ کر کے اپنے بے دینی کا ثبوت دے رہے ہیں. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پڑھنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرمائے. بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے. بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.